بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کا جو عنوان رہے گا، جو موضوع گفتگو رہے گا، وہ سورہ مبارکہ الیونس کی آیت نمبر 31 رہے گا۔ وہ آپ کی خدمت میں آیت اور ترجمہ پیش کر کے کچھ دعوت فکر اپنے آپ کو اور آپ کو دینی ہے ہمیں، اور متوجہ کرنا ہے اس عنوان کی طرف، اس موضوع کی طرف، اس نقطہ کی طرف کہ کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں کا یعنی کفار کا یعنی مشرکین مکہ کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے، اور اس کا شان نزول دیکھیں تو یہ ابو جہل اور اس قسم کے دوسرے جو مشرکین تھے ان کے سوالوں کا جواب ہے، یا کراس کویسچن آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو ایک مان کے بھی، خالق ارض و سما مان کے بھی، انسان کے تمام اعضاء کا خالق اور مالک اور رازق مان کر بھی مشرک کیوں کہلائے یا مشرک کیوں رہے؟ یہ وہ باریک نقطہ ہے کہ جس کی طرف بہت کم متوجہ کیا جاتا ہے ہمیں، اور جہاں پہ کچھ موحدین علماء میں سے آپ کو اور مجھے متوجہ کرنے کے لیے ان نکات کے اوپر بات کریں بھی، تو یہ کہہ کر بات رد کر دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی آیات قرآنی جہاں جہاں بتوں کے رد میں آئی ہیں، جی بتوں کی عبادت کے اس میں آئی ہیں، وہاں یہ جو ہیں مومنین پہ فٹ کر کے ان کو مشرک بنانے پر لگے ہوئے ہیں، اور یہی گیم کھیلتا ہے، یہی چال چلتا ہے وہ یاری، وہ مداری، وہ اینک والا جن جو اپنے چینل پہ بیٹھ کے لوگوں کو عقیدہ توحید کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اور لوگوں کو، یعنی ہم نے ویڈیو پروف پیش کی ہیں، اس کے چینل پر بھی موجود ہیں، کہ لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ جناب اما یجیب المضطرا والی جو آیت ہے کہ کون ہے جو بے کس کی پکار سنتا ہے، وہ ہندو بھی سنتا ہے، وہ عام انسان بھی سنتا ہے، وہ بیوی بھی سنتی ہے، وہ ماں بھی سنتی ہے، یعنی توحید ان کے لیے معاملہ ہی کچھ نہیں، شے ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ۔ یعنی سب سے سینسیٹیو بات، سب سے اسلام کے عقائد کی لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اور سب سے نازک اور سینسیٹیو ایشو، وہ ان کے نزدیک معاملہ ہی کوئی نہیں۔ تو پھر ہم جب کہتے ہیں کہ جناب چلیں ہمارا سارا استدلال ہمیں واپس کر دیں، ہمارے سارے دلائل ہمیں لٹا دیں، ہم اپنے دلائل، اپنا کیس واپس لیتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پھر بتائیے کہ اگر ولایت کے نام پر، وسیلے کے نام پر، شفاعت کے نام پر، مودت کے نام پر، محبت کے نام پر، عشق کے نام پر ہر چیز ہی جائز، تو پھر شرک ہے کیا؟ اس کی تعریف اور ڈیفینیشن آپ کر دیں۔ پھر وہ شرک جلی کیا ہے اور شرک خفی کیا ہے، کہ جس کی بابت کہا گیا کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلتا ہوا سیاہ کیڑا جیسے نظر نہیں آتا، ایسے ہی شرک خفی کا پتہ ہی نہیں انسان کو چلتا، لیکن انسان اس کا مرتکب ہو کے خدا نخواستہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ چیز کیا ہے شرک خفی، اور شرک جلی کیا ہے؟ یعنی شرک کے علاوہ کوئی گناہ قابل، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ تو پھر یہ جرم ہے کیا؟ جب ہم نے ولایت تکوینی کی آڑ میں کہ ہر چیز کے تصرفات کا خالق کائنات نے ان ہستیوں کو حق دے دیا ہے، اور شرک نامی شے ہی ختم ہو گئی، شرک کا ڈر ہی ختم ہو گیا، تو پھر یہ شرک سے ہمیں ڈرانے کا مقصد کیا؟ معاذ اللہ قرآنی آیات جو ہیں صرف مشرکین مکہ کے دور کے بعد جو نافذ العمل نہیں رہی، ساقط ہو گئی معاذ اللہ، یعنی قیامت تک آنے والے اب کسی کو بھی شرکیہ معاملات والی آیات پڑھنی نہیں چاہیے کہ جی وہ تو مشرکین مکہ کے لیے تھی۔ لیکن آج جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، جس کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ جی بتوں کے بارے میں ہے تو فلانوں کے بارے میں ہے، اس آیت سے بھی اگر دعوت فکر ہمیں نہیں ملتی تو پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے، پھر بڑی نازک صورتحال ہے، پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت کو ایسی غلطی، کو ایسا گناہ، کو ایسا بول جو ہمارے آنکھوں پہ اور دل پہ پردے کا باعث بن چکا ہے، اس کو معاف فرما۔ چونکہ اس آیہ مبارکہ کے بعد بھی اگر آپ اپنے آپ کو متوجہ نہیں کرتے، آپ غور و فکر نہیں کرتے، آپ کڑی سے کڑی نہیں ملاتے، آپ آیات قرآنی سے نہج البلاغہ اور نہج البلاغہ سے صحیفہ کاملہ تک نہیں جاتے، اور مقررین اور خطبہ کی باتوں اور ولایت علی کے ٹھیکیدار اور ولایت علی کے نام نہاد جو وکلا ہیں، نام نہاد ٹھیکیدار اور نام نہاد وکلا، جو اصل وکلا ان کو ہمارا سلام، جو مذہب حقہ کے اصل وکلا، آپ ان کی باتوں کو آیات قرآنی سے میچ کر کے نہیں لیتے۔ یعنی یہاں تو حدیث معصوم کو بھی آیت قرآنی کے مطابق اگر ہے تو لینے کا حکم ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم خطبہ، مقررین، ذاکرین، علماء کی باتیں جو ہیں وہ آیات قرآنی سے میچ کیے بغیر ہی عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس وجہ تک آج کا درس جو ہے انشاءاللہ آپ کو پہنچنے میں معاونت کرے گا۔ اب آپ کی خدمت میں بغیر کسی تخیر کے اس آیہ مبارکہ
کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کے بعد ہم مختصراً اس سلسلے میں آیت العظمیٰ الشیخ محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ عرف ڈھکو صاحب قبلہ، انہوں نے جو اپنی تفسیر فیضان الرحمان میں اس آیہ مبارکہ کی ذیل میں کچھ چیزیں کچھ گزارشات عرض کی ہیں اور وجہ تھوڑی سی ٹٹولنے کی کوشش کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو رازق، خالق، مالک، احد مان کے بھی مشرک کیوں کہلائے اور کیوں جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ اس پہ قبلہ ڈھکو صاحب نے اپنی تفسیر میں مختصراً جو ہے روشنی ڈالی ہے، تو ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں انہوں نے جو بحث کی ہے، باب باندھا، اس کا بھی مختصراً خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ آیہ مبارکہ اب آپ کی سکرینوں پر ہے اور میں پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ یونس اور آیت نمبر یعنی آیت کا نشان 31 یہ آپ کی سکرینوں پر بھی چل رہی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل ما یرزقکم من السماء والارض، قل یعنی کہو، من کون، یرزقکم من السماء والارض کون تمہیں رزق پہنچاتا ہے یا دیتا ہے زمین سے بھی اور آسمان سے بھی، یا آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ اور پھر ارشاد پروردگار ہے، اما یملک السماء والابصار، اما یملک السماء والابصار یعنی کہ تمہاری آنکھوں کا، کانوں کا مالک کون ہے، ومن یخرج الحی من المیت کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی اور کون ہے کہ جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، ومن یدبر الامر اور کون ہے جو سب کاموں کا انتظام کرتا ہے اور تدبیر کرتا ہے، فسیقولون اللہ بے شک وہ کہیں گے کہ اللہ، کون کہیں گے؟ مشرکین۔ فقل پھر کہو، افلا تتقون پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین و سامعین، سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 31 جس کو آپ نے ترجمہ بھی سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت نبی خدا، حبیب خدا مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سے فرما رہا ہے کہ حبیب ان سے کہو کہ تمہیں زمین اور آسمانوں میں سے رزق کون پہنچاتا ہے اور آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے، اور پھر ان سے پوچھو کہ زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کون نکالتا ہے، کون پیدا کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ زندہ یعنی مرغی زندہ ہوتی ہے، اس میں سے ایک بے جان چیز انڈا نکلتا ہے زندہ میں سے، زندہ مرغی میں سے، اور اس بے جان انڈے میں سے ایک زندہ چیز یعنی چوزا نکلتا ہے۔ یعنی ذرا آپ تھوڑا سا اس طرف بھی وہ دلائیں نا، انسانی نطفہ جب رحم مادر میں جاتا ہے تو خود بے جان ہوتا ہے، اس میں جان کون ڈالتا ہے، اور پھر اسی نطفے سے جب انسان تیار ہوتا ہے اسی میں سے یہ نطفہ بے جان نکلتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر دعوت فکر دے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کون زمین اور آسمان سے رزق پہنچاتا ہے، کون زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے، آنکھوں کانوں کا مالک کون ہے، اور پھر ولایت تکوینی کے بخیو دھیر دینے والی بات اللہ کرتا ہے کہ کون یہ سارے انتظامات کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، یہ سارے امور کو چلانے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب بھی خود دیتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ اللہ، اور مشرکین کہتے تھے۔ سورہ مبارکہ الانبیاء میں تھوڑا ڈیٹیل سے اس کا ذکر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے کہ پھر حبیب ان سے کہو کہ پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اب کیا وجہ بنی؟ محترم ناظرین و سامعین، دیکھیے عقیدہ توحید میں کیا چیز ہے؟ اللہ کو ایک مانا جائے وہ مانتے تھے کہ دوسرا اللہ کوئی نہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق سمجھا جائے وہ مانتے تھے۔ ابھی آپ نے آیہ مبارکہ کا مزاج دیکھ لیا اور ان کا جواب دیکھ لیا۔ اچھا، حد تو یہ ہو گئی کہ آج اگر ہم اپنے عقیدے کو ان کے عقیدے سے ملائیں یا تھوڑا سا غور فرمائیں تو وہاں پہ تو وہ ولایت تکوینی کا بھی مشرکین مکہ رد کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کائنات کی تدبیر کرنے والا، اس کے امور کو چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، حالانکہ ہمارے ہاں ولایت تکوینی کا ٹچ لگ چکا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امور تکوینیہ تفویض کر دیے، تصرفات کا حق دے دیا کن کو؟ مقدس ہستیوں۔ وہاں پہ وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی چلانے والا نہیں، پھر بھی وہ مشرک اور ہم پھر بھی مومن۔ وجہ تھوڑی سی آپ نے حوصلے سے سننی ہے اور جذبات سے نکل کر دیکھیں۔ علمی بات کا علمی رد پیش کرنا ہر کسی کا حق ہے، علم کی دلیل کو علم کی دلیل سے رد کرنا آپ کا حق ہے، لیکن جذباتی ہو جانا یا دیگر مومنین کو جذباتی کرنا، جی یہ مقصر ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلانا ہے، یہ پھر آپ کی شکست کا خود اعلان ہے۔ جیسے یاری فتنہ جو ہے الحمدللہ ہمارے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکا، آج تک نہیں دیا۔ یعنی حد یہ ہو گئی کہ چلیں اس دن مناظرہ نہ ہو پایا، وہ بات چلی گئی، اس تک پیغام تو پہنچ گیا۔ یعنی وہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، جی ہماری توحید ابن تیمیہ کی توحید ہے، یعنی وہ ہم پہ تہمت لگا رہا ہے، الزام کر رہا ہے، یعنی ایکسیپٹ کس چیز کو کر رہا ہے کہ ہم توحید پر بات کرنے آئے تھے، اور اس نے خلاصہ بھی بیان کیا کہ جناب غیر اللہ سے مانگنا شیعوں کا شروع سے وتیرہ رہا ہے، اور یہ ابن تیمیہ کی سوچ لے کے روحانی صاحب آگے فلاں۔ چلیں مناظرہ نہیں ہو سکا تھا تو اپنے کسی ویڈیو میں 5-5 گھنٹے 10-10 گھنٹے جو بیٹھ کے
یہ جو بکواسیات کرتا ہے ان 10 گھنٹوں میں سے کوئی 10 منٹ نکال کے یہ اپنے سننے والوں کو مطمئن کرتا، ان کو بتاتا کہ یہ دیکھیں جی غیر اللہ سے بھاگنا بالکل ائمہ نے جائز قرار دیا، بالکل قرآن میں اس کی اجازت ہے۔ خیر قرآن کی وہ کیا بات کرتا ہے، قرآن کو تو وہ ناقص مانتا ہے، لعین شخص، خبیث شخص۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے محترم ناظرین و سامعین کہ اللہ کو ایک مان کے، اللہ کو واحد مان کے، رازق اور خالق مان کر بھی یہ لوگ مشرک کیوں رہے، کیوں جہنم کے مستحق ٹھہرے؟ اب اس کی ڈیپتھ میں اگر آپ جائیں، تفاسیر کی طرف جائیں، یا ان مشرکین مکہ کے حالات اور واقعات پڑھیں یا ان کے عقائد پڑھیں تو چیز آپ پر واضح ہو جائے گی۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق ان سے سوال کیا کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے زمین و آسمان سے، کون ہے جو زندوں میں سے مردہ، مردوں میں سے زندہ نکالتا ہے، تو ان کو تو پھر جواب دینا چاہیے تھا۔ اگر یہ اللہ کو مانتے نہیں تھے سرے سے، یا اللہ کو خالق مالک رازق نہیں سمجھتے تھے، تو اپنے بتوں میں سے کسی کا نام لیتے نا، لات منات عزا، اس طرح کی چیزوں، اس طرح کے بتوں کا نام لیتے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت کا وہ جواب پڑھیں، فَسَيَقُولُونَ اللہ، کہیں گے کہ اللہ، یعنی تم ان کے منہ سے سنو گے اس سوال کا جواب کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، پھر بھی نہیں ڈرتے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آ جاتا ہے پھر آ کے وسیلہ اور شفاعت کی عنوان پہ، کہ جب آپ شفاعت یا وسیلہ، خاص کر وسیلہ کے عنوان میں کچھ معاملات میں غلوف کر جائیں گے، بھر جائیں گے، اپنی طرف سے بات اڑا لیں گے بیچ میں، جو طریقہ قرآن اور اہل بیت نے واضح نہیں کیا، جو طریقہ یہ عقیدہ قرآن اور سنت سے مطابق نہیں ہے، جب اس کو وسیلے کے نام پہ آپ بنا لیں گے تو پھر ہمارے اوپر بھی آیت ایسے ہی فٹ ہو جائے گی کہ ہم مان رہے ہیں۔ یعنی کون مومن ہے جو یہ نہیں مانتا کہ اللہ بنانے والا، اللہ رزق دینے والا، لیکن آگے جو طویلیں ہیں وہ ان کو دیتا ہے، ہم ان کو دیتے ہیں؟ بالکل غلط، باطل طویل۔ کسی امام نے دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم آگے رزق دیتے ہیں۔ کسی امام نے یہ نہیں کہا اولاد لینی ہو تو ادھر آ جاؤ، ہم اللہ سے لے کے ہم دیں گے، کسی نے نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج آ کے عقیدہ توحید کے اندر گڑمٹ کر دی گئی ہیں۔ ولایت تکوینی کے ٹچ لگا کے عرض کی کہ صرف مفوضہ کی طرح یہ لان تان سے بچنے کے لیے تفویض کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ انہوں نے بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا ایک لفظ ایجاد کر لیا ولایت تکوینی کا۔ اب جو کام مفوضہ کھلے عام ائمہ کے ذمہ لگاتے ہیں، یہ ولایت تکوینی کی آڑ میں ائمہ کے ذمہ لگاتے ہیں۔ یعنی اس کھیل میں پھر عرض کروں گا، تنقید بھی ہوتی ہے، دھمکیاں بھی ملتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حق کی بات انشاءاللہ کریں گے کہ اس کھیل میں، اس ولایت تکوینی کے عقیدے میں، اس کا پرچار، اس کی نشر و اشاعت میں ذاکرین کا کوئی قصور نہیں، وہ چھوٹے مجرم۔ یہ آپ کو اوپر جانا پڑے گا، یہ آپ کو تھوڑا سا ذاکرین سے عالم، عالم سے پھر جو ہے بزرگ عالم، اور بزرگ عالم سے اوپر پھر جو صاحبان بیٹھے ہیں وہاں تک جانا پڑے گا، جو آپ کو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، فلانا ہے، جناب عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر دیے، یہ کر دیا۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے میرے محترم ناظرین و سامعین، جب آپ اتنی سی سپیس کسی چیز کو دیں گے تو جو اصل چیز ہے علماء تک یا اہل علم تک تو وہ اصل ویسے ہی رہے گی، لیکن نیچے عام عوام، ہر کسی کا فہم ایک جیسا نہیں، ہر کسی کی ذہنی سطح ایک جیسا نہیں، ہر کسی کا معاملے کو، آیت کو دیکھنے کا، عقیدے کو جانچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک جیسا نہیں۔ اب بے اذن اللہ اب جب یہ نیچے عوام تک یہ چیز سرایت کر جاتی ہے کہ اللہ کے اذن سے یہ مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں، ان سے آپ درخواست کر سکتے ہیں، یہ کوڑی کو، بیمار کو شفا بھی دے سکتے ہیں آپ اللہ سے، ان سے درخواست کر سکتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ جب یہ چیز نیچے عوام تک آتی ہے تو جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ آہستہ آہستہ بے اذن اللہ ختم ہو جاتا ہے وسیلے کی آڑ میں۔ یعنی آج مجھے یہ بتائیے کہ یا علی مدد بے اذن اللہ، اے علی اللہ کے اذن سے میری مدد کرو، یہ جملہ کتنے پرسنٹ لوگ کہتے ہیں؟ اور براہ راست یا علی مدد کتنے پرسنٹ کہتے ہیں؟ یہ میرا چیلنج ہے، جا کے سروے کر لیجئے، کروا لیجئے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ نیچے بے اذن اللہ کی وہ بساکیاں لگا کے یہ عقیدہ نیچے آیا، عام عوام تک، نچلی سطح تک، آہستہ 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 بے اذن اللہ ختم ہو گیا۔ جناب عیسیٰ کی آپ مثال دیتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ جب جناب عیسیٰ نے یہ الفاظ کہے کہ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، نابینا کو بینا کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو کیا اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یعنی بے اذن اللہ کا لفظ ہونے کے باوجود اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنے کے باوجود، یہ معجزات دکھانے کے بعد کیا ہوا؟ کیا غلوف کر گئے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ کو دوسرا خدا، تیسرا بنا دیا، یعنی تکوین کے قائل ہیں اللہ، روح مقدس یعنی جناب جبرائیل اور جناب عیسیٰ۔ یہ جو علی رضا رضوی اور شہنشاہ نقوی اکثر مثالیں دیتے ہیں نا جی، ہم طول میں مانتے ہیں، عرض میں نہیں مانتے، تو فلانا نہیں کرتے، یہ وہی ساری چیزیں ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جہاں اللہ نے کہا کہ تمام امور کون چلاتا ہے، اب وہاں پہ طول اور عرض کی نیست مار دی اس آیت مبارکہ نے، ختم کر دیا وہ کانسیپٹ کہ نہ اس طرح تے نہ اس طرح، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے چلانے والا،
کوئی نہیں ہے دینے والا، کوئی نہیں ہے پیدا کرنے والا. تو جب نیچے عوام تک مسائل آتے ہیں تو میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ چیزیں، یہ وسیلہ، یہ باذن اللہ یہ ختم ہو جاتی ہے. اگلے پھر براہ راست حاجات جو ہیں ائمہ سے طلب کرتے ہیں. اور اب تو ائمہ کو چھوڑیں، ائمہ طہار کا تو خیر ان کی رفت اور عظمتوں کا کیا کہنا. اب تو ان سے منسوب جو اشیاء ہیں، اشیاء ان کی زیر استعمال اشیاء، ان کی زیر استعمال سواریاں، ان سے منسوب جھولے، ان سے منسوب دوسری چیزیں، علم مبارک، اب تو ان سے منسوب چیزوں کی شبیہات سے براہ راست مانگا جا رہا. یہ ہوا نقصان. اور یہ ان کے نزدیک، یار لوگوں کے نزدیک، امامہ پوشوں کے نزدیک یہ جرم ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. یعنی قرآن کا، انبیاء کا، اہل بیت کا، ائمہ کا، اولیاء اللہ کا اور علماء حق کا جو سب سے پرائورٹی پہ مسئلہ رہا، عقیدہ توحید، وہ ان کے نزدیک مسئلہ ہی کوئی نہیں. جی کوئی نہیں. جب باذن اللہ کی نیت کر لی تو شرک معاف ہو گیا جی. شرک کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، شرک اڑ گیا بیچ میں. تو عرض یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ ان سے سوال تو کیجئے کہ مشرکین مکہ اللہ کو واحد خالق مالک رازق مان کر بھی مشرک کیوں، اور ہم یہ ٹچ لگا کے بھی مومن کیوں، تفویض کا یا ولایت تکوینی کا. تو یہ سوال تو آپ کا کرنا بنتا ہے. چلیں آپ سوال نہیں کر سکتے ان سے، امامہ پوشوں سے، چونکہ ان کے امامے کے وزن کے نیچے آپ نہ آ جائیں علمی طور پہ، تو یہ سوال آپ اپنے آپ سے تو کر سکتے ہیں. یہ قرآن، یہ آیات، یہ فرامین محمد و آل محمد علیہ السلام، یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے. یہ دھوکہ دیا جاتا ہے آپ کو کہ عالم کے علاوہ دین کی بات کوئی نہ کرے. ہر کوئی کر سکتا ہے سوال، بدو بھی اٹھا سکتا ہے، دیہاتی بھی اٹھا سکتا ہے، ایک غیر مسلم بھی اٹھا سکتا ہے. ہمارا فرض ہے اس کو جواب دینا. اس ڈراوے سے، اس خوف کے بت کو توڑیے، ان سے سوال کیجئے، ممبر کے اوپر سوال کیجئے اور بتائیے کہ حضور قبلہ آپ کی مانیں یا آیت قرآن مانیں یا محمد و آل محمد کا فرمان مانیں علیہ السلام. اب اس آیہ مبارکہ کی ذیل میں میں کم از کم 10 خطبے نہج البلاغہ سے اسی کی تفسیر میں، یعنی اس کے کانٹیکٹ سے ملتا ہوا کانٹینٹ سن، اور تقریباً 20 سے زیادہ دعائیں صحیفہ کاملہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ. میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا جو مسئلہ شفاعت کے اوپر انشاءاللہ تمام ابہام دور کر دے گی آپ کے. تو گزارش آپ سے صرف اتنی ہے میرے عزیزو، اللہ کو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ سمجھ کے تو نہیں مانگتے، تو یہ تو جواب وہ بھی دیتے تھے. ابھی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بھی بتاتا ہوں. یہ تو جواب وہ بھی دیتے تھے کہ توبہ توبہ، ہمارے بت یعنی جن ہستیوں کے، اب بت شروع سے بت نہیں تھے، کچھ شخصیات تھیں جب دنیا سے گئیں تو ان کی یاد میں بت بنا لیا، مالائیں پہنانی شروع کر دی، چراغاں شروع کر دیا، آہستہ آہستہ تلک لگایا، آہستہ آہستہ منتیں مرادیں مانگنی شروع کر دی. تو چل سو چل. تو یہ جواب تو وہ بھی دیتے تھے، توبہ توبہ، یہ کوئی اللہ ہے، یہ کوئی بنانے والے ہیں؟ نہ، یہ تو خود اس کی مخلوق ہے. اچھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگتے ہو، ان سے سوال کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ اس لیے کہ یہ اوتار ہیں، یہ اللہ سے نزدیک کر دینے والی ہستیاں ہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مجبور ہے ان کی سفارش قبول کرنے پہ. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ان کی بات ٹال دے. یہ وہ ساری چیزیں آپ کو قرآن میں اور اہل بیت کے فرمان میں اور تاریخ اسلام میں مل جائیں گی. یہی عقیدہ ان کا تھا، لیکن آگے شخصیات کا فرق ہے. یا ہم نے امام الموحدین سے یہ باتیں منسوب کر دی جو وہ اپنی شخصیات کے لیے کرتے تھے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو اللہ مانتے ہیں، ان کو رازق مانتے ہیں، ان کو زندگی موت کا خالق مانتے ہیں. نہیں، اللہ ہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سفارشی ہیں. اور کیسے سفارشی ہیں کہ ان کی بات رد ہو ہی نہیں سکتی. اب آیت الکرسی کی اس آیت کی طرف جائیے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے نزدیک شفاعت کی درخواست کر سکے؟ الا باذنہ، لیکن وہ کہ جس کو میں اذن دوں گا، جس کو اللہ اذن دے گا. شفاعت اور سفارش بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو جو انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے معجزوں کا ذکر کیا ہے، ان معجزات دکھانے کے بعد کتنے لوگوں نے ہدایت لی اور اللہ کو پہچانا، اور کتنے لوگ گمراہ ہو گئے الٹا. قرآن میں کیا ذکر نہیں ہے کہ اے نبی یہ تم سے کہتے ہیں معجزات کا، نہیں مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو ان سے پوچھو کہ تم، یعنی بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ کتنے انبیاء کتنے معجزات لے کے آئے، تو تم میں سے کتنے % ایماندار ہو گئے، ایمان لے آئے، ایمان والے ہو گئے. جناب عیسیٰ کے معجزات دیکھ کے کتنے لوگوں نے جناب فوراً سجدے میں سر جھکایا اور اللہ کو ایک ماننا کہ واقعی کوئی طاقت ہے جس نے اپنے نبی کو یہ معجزات دے کر بھیجا ہے. نہیں، ایسا بہت کم ہوا ایک دکا کے علاوہ. باقی تو سارے گمراہ ہو گئے. باقیوں نے کہا ہو ہم صحیح کہتے تھے، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. اور بے اذن اللہ کا جی بات، جہاں تک بات ہے جی، ہم جب بے اذن اللہ کہتے ہیں تو شرک ختم ہو جاتا ہے. بھئی بے اذن اللہ کہہ کے تم اللہ والے کام مقدس ہستیوں کے ذمہ لگاؤ، یہ کون سی آیت قرآنی اس کی اجازت دیتی ہے؟ یہ کسی امام نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں بے اذن اللہ کا وہ لگا کے ایک جملہ، تو ہمارے بارے میں جو مرضی نظریہ اور عقیدہ کر لو. تو یہ آپ کے اور میرے سوچنے کی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی انہی گروہ میں سے ہونے لگ پڑے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ ہم تو تجھے ایک مانتے تھے، خالق اور رازق تجھے مانتے تھے، مالک کل تجھے مانتے تھے. تو پھر ہمارا جو انجام ہوا ہے یا قیامت میں جو ہم فیل ہو گئے، پرچہ ہمارا بالکل رد کر دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہی سامنے آئے کہ بدبختو تم اللہ کو ایک مان کے، اللہ کو رازق خالق مالک مان کے بھی اللہ کی مخلوق کو اس کے برابر لے آتے تھے کہ اللہ نے ان کو دے دیا جی اب ہمیں دیتے.
इस चीज के ऊपर थोड़ा सा गौर करना, दावत फिक्र अपने आप को देना, ये हमारा फर्ज है। अब चलते हैं जी, ये तफसीर फैजानुर रहमान है और ये इसकी चौथी जिल्द है। इसमें सूरह मुबारका यूनुस की तफसीर लिखते हुए और जब इस आयत पे पहुंचे हैं किबला आयतुल्लाह मोहम्मद सन नजफी, अल्लाह ताला करवट करवट उनको जन्नत नसीब फरमाए, तो ये इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि जब, ये आप पढ़ भी लें अपनी स्क्रीनों पे, कि जब मुशरिकीन अरब ये मान, यानी इसकी हाइडिंग है, ये उन्वान है, कि जब मुशरिकीन अरब ये मानते थे कि खालिक और राजिक और मुदब्बिर अमूर जो है, यानी अमूर की तदबीर करने वाला, वो सिर्फ खुदा है, तो फिर मुशरिक क्यों कर ठहरे? आगे सवालिया निशान। अच्छा, ये हो गई जी इसकी हेडिंग। आगे किबला क्या लिखते हैं कि जब कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात पर, बिलखसूस इस जगह पर, इस सवाल जवाब पर गौर किया जाए जो खुदा ने इस्लाम के जरिए से मुशरिकीन से किए हैं, तो इंसान बरताए हैरत में पड़ जाता है कि जब मुशरिकीन अरब ये हकायक तस्लीम करते थे कि जमीन व आसमान का खालिक खुदा है, राज़िक खुदा है, कानों और आंखों का मालिक खुदा है, वही मुब्दी और मुईद है, वही मुदब्बिरुल अमर है, तो फिर वो मुशरिक किस लिहाज से करार पाए? तो अगर मुशरिकीन अरब के अमल और किरदार और रविश और रफ्तार पर गहरी नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि वो कई लिहाज से मुशरिक थे। अव्वल इस लिहाज से कि अगरचा वो लोग अपने बुतों और माबूदों को कायनात का नज़्म नस्क और इंतजाम और इंसलाम का असल सरचश्मा तो नहीं समझते थे, मगर बतौर तफवीज इनको खालिक और राजिक वगैरह मानते थे। यानी बज़ाहिर, जैसे मैंने आपसे इब्तदाइया में अर्ज की कि बज़ाहिर जब आप उनसे पूछें तो वो तौबा तौब करते थे कि नहीं जी नहीं, ये कौन से मालिक हैं, खालिक है, हम कभी, हमारा दावा ही नहीं है। जैसे आज के मलंग क्या कहते हैं, अब आप खुद गौर कीजिए कि मलंगान जो है वो कहते हैं तौबा तौबा, हमने कब दावा किया अली खालिक और मालिक है? अल्लाह है। लेकिन अली बेइज़्ने अल्लाह, अल्लाह की दी ताकत से खालिक भी है, मालिक भी है, रिस्क भी दे। जैसे शहनशाह नकवी जैसा आलम एक मजलिस में क्लिप पड़ा है, वाज़िया कह रहा है कि अल्लाह अली को देता, अली मुझे देते नहीं, बल्कि गलत कह गया मैं। उसने कहा जी अल्लाह अली को देता है, अली जो है कुछ सूफिया का उसने नाम लिया, उनको देते हैं और मैं रिस्क उस सूफी से लेता हूं जा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो किबला लिखते हैं कि क्यों मुशरिक करार पाए? इसलिए कि अगरचे वो लोग अपने बुतों और माबूदों को कायनात, नज़्म नस्क और इंतजाम और इंसलाम का असली सरचश्मा नहीं समझते थे, मगर बतौर तफवीज इनको खालिक और राजिक वगैरह मानते थे। इनका इत्तेकाद था कि जिस तरह कोई दुनियावी बादशाह मुल्क का इंतजाम चलाने के लिए कुछ इख्तियारात अपने बाज मुकर्रबीन वुज़रा के हवाले कर देता है कि ये काम फलां करेगा तो ये काम फलां वजीर करेगा, इसी तरह खुदा ने भी अपनी खुदाई के कुछ इख्तियारात खास तौर पर रोजी और औलाद देने के मुतल्लक इनके मज़ऊमा शुरका के सुपुर्द कर दिए हैं। यानी जिस तरह दुनियावी तौर पर कोई बंदा सदर और वजीर आजम या बादशाह है तो वो मुख्तलिफ अमूर चलाने के लिए मुख्तलिफ शख्सियात को उन पर मुकर्रर कर देता है। तुम वजीर तवानाई हो, भाई तुम्हारा काम है तवानाई के ज़खायर को देखना, उनके सारे मामला देखना। तुम वजीर सेहत हो जी, तुम वजीर खजाना हो जी, तुम वजीर खुराक हो जी। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी जनाब कायनात बनाई, ये सारी वो सिलसिला चलाया और कुछ हस्तियों को मुकर्रर कर दिया कि जनाब मैं आपको दूंगा, आपने आगे देना है। आपने औलाद, मैं आपके लोगों के नसीब की औलाद आपके हाथ में दे दूंगा, आप जिसको चाहे जैसे मर्जी बांटते फिरे। तो ये अकायद उन्होंने उठा के अपने अपने माबूदों और अपने अपने बुतों से मंसूब कर दिए थे। मानते वो अल्लाह ही को थे असल सरचश्मा। जैसे आज मलंगान क्या कहते हैं, जैसे मैंने बार बार अर्ज की, बदअकीदा जिनकी अकायद खासकर अकीदा तौहीद का बेड़ा गर्क कर दिया है इन जाली खुतबा और जाकिरीन ने और ये हसनुल्लाह यारी जैसे फितने और दजाली ने, वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं जो वो कहते थे कि हम अल्लाह के अलावा किसी को असल खालिक मालिक नहीं मानते, अल्लाह नहीं कहते इनको। आज भी आप जवाब सुनेंगे तो जी वो शिरक तब होता है जब हम इनको अल्लाह कहें, अल्लाह की सिफात में शरीक करार दे दें, खैर सल्लाह, क्योंकि बीच में बेइज़्ने अल्लाह या वलायत तकवीनी का टोच लग चुका। अच्छा, इसलिए ये अपने मबूदों और बुतों से दुआ और इल्तिजा करते थे, इनकी नजरें न्याज़ें इनके नाम पे देते थे बजाय अल्लाह के नाम पे देने पे, और इन पे चढ़ावे चढ़ाते थे और इनकी बारगाहों में सजदा रेजियां भी करते थे। यानी तकर्रब के लिए सजदा, अजमत के लिए सजदा, ताजीम के लिए सजदा। अब आप जरा कड़ी से कड़ी मिलाते जाएं और सजदे करके न्याजें दे के चढ़ावे चढ़ा के कोशिश करते थे कि वो इनको यानी बंदों को खुदा का यानी अल्लाह का मुकर्रब बना दें। यानी वही वसीला इन्होंने ले लिया। कायल वो भी वसीले के थे, बराह रास्त तो वो अल्लाह मानते ही नहीं थे उनको। दूसरी वजह इस लिहाज से कि वो इनकी इबादत आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो गए। यानी एक आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है, यही कुछ होता है कि आपकी जो क्या कहते हैं मवद्दत और मोहब्बत अकीदत है वो आपका अकीदा खराब कर देती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इबादत करने में भी कि जनाब ये हैं इसी लायक कि इनकी तस्बीह की जाए, इनका ये किया जाए, इनका वो किया जाए, तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। और ये कहते थे कि जनाब ये अल्लाह नहीं है लेकिन अल्लाह के नज़दीक हमारे शिफात करने वाले हैं। यानी ये शुरका अगरचा ज़मीन और आसमान के खालिक नहीं, ना ही चांद सूरज के मौजद हैं, ना ही मौत और याद के मालिक और ना ही तदबीर कायनात का रिश्ता इनके हाथ में है, मगर ये कि खुदा के महबूब और चहेते हैं और इसकी बारगाह में हमारी सिफारशी हैं।
یہ مشرکین مکہ کا اپنے بتوں کے والے سے عقیدہ تھا کہ نہ یہ خالق مالک ہے، نہ موت و حیات کے موجد ہیں، نہ تدبیر کائنات چلانے والے ہیں، لیکن اللہ کے حضور اللہ کے چہیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، یہ خدا سے جو کام کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں، خدا ان کی سنتا ہے۔ اگر ان کی عبادت اور پوجا پاٹ کر کے اور ان کے نام کے مختلف چڑھاوے چڑھا کے ان کو راضی رکھا جائے تو یہ ہمیں خدا سے، اللہ سے ہر قسم کی نعمتیں دلوا سکتے ہیں، اور خدا کے تفویض کردہ اختیارات کے تحت ہمیں دینے پہ بھی قدرت رکھتے ہیں۔ عرض کی کہ آج کے ملنگی عقیدے کو، شیخی عقیدے کو اور اس دور کے ان مشرکین کے عقیدے کو یہ ذرا کڑی سے کڑی ملاتے جائیے گا۔ ہم نہیں، اللہ معاف کرے، کسی کے اوپر مشرک کا یا مشرکین کا فتویٰ لگانے والے نہ ہماری بساط اتنی، صرف دعوت فکر ہے کہ میرے بھائیوں کہیں وہی چیز، وہی وسیلے کے آڑ میں چیزیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی ہیں۔ قرآن کی پکار تو کچھ اور ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی دعوت کچھ اور ہے، اور ہم کسی اور طرف ہی نکل پڑے، ہم بھی اللہ کو اسکپ کر دیں، یعنی جس کو وسیلہ پیش کرنا ہے اسی کو معاذ اللہ بھول جائیں، سائڈ پہ کر دیں، براہ راست وسیلے سے ہی ہر چیز مانگی جائیں، اور جب ہم پہ سوال اٹھے تو ہم کہیں جی ہم کون سا اللہ سمجھ کے مانگ رہے ہیں، وسیلہ سمجھ کے مانگ رہے ہیں نا، تو یہ کیا ہے پھر؟ ان پہ گرفت کیوں ہوئی؟ یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، قرآن میں بھی ان کا جو جواب کوٹ ہوا ہے سورہ مبارکہ انبیاء میں ذرا تفصیل سے پڑھ لیجئے گا، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ کون ان کو اللہ مانتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا، یہ ہمارے سفارشی ہیں بھائی، یہ جو چاہیں اللہ سے ہمیں لے کے دے سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرا اس لحاظ سے کہ وہ ان مذمومہ شرکا کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، وہ شرک افعالی یعنی جو افعال اللہ سے مخصوص ہیں ان میں ان کو شریک قرار دے دینا اور عبادتی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے بھی مشرک بن گئے۔ خدا ان کو انہی مسلمات کی بنا پر زجر و توبیخ کر رہا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ زمین اور آسمان، سورج، چاند، آنکھ، کان، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور وہی مدبر کائنات ہے، اور وہ ایسا غنی مطلق ہے کہ کسی چیز میں بھی کسی کا بھی محتاج نہیں، تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کو اپنی خدائی کے اختیارات تفویض کر دے، اسے اپنا شریک بنا لے؟ کیوں؟ جب وہ موجد ہی وہی ہے، اس کے لیے کیا دشواری ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو دوسری دفعہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تمہیں جب پیدا کر سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے، تو تم بیمار کو شفا دینا اس کے لیے کون سا مسئلہ؟ تو جب وہ ہر کائنات کی ہر چیز کا خالق وہ، ہر طاقت کا سرچشمہ وہ، تو پھر اس کو کیا وجہ ہے کہ اپنی مخلوق کو اپنے آنے کے لیے پہلے وسیلے کے چکروں میں ڈالے؟ اس لیے تو وہ سورہ مبارکہ بقرہ میں کہتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں جب پوچھیں ان سے کہو میں تمہاری شہر گئے یاد سے قریب ہوں، جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار سنتا ہوں اور دعائیں قبول بھی کرتا ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، قرآن کی واضح آیات جن میں کوئی متشابہات والا چکر نہیں، لیکن افسوس آپ کو ڈرا دیا جائے گا کہ تم اتنے جوگے ہو گئے ہو کہ براہ راست قرآن سمجھ لو، حالانکہ سورہ مبارکہ القمر میں کہا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی نصیحت حاصل کرے، مفہوم پیش کر۔ ادھر محمد والے محمد علیہ السلام کا کوئی ایک فرمان نہیں ملتا کہ اللہ مدبر کائنات حقیقی ہے، ہم مجازی ہیں، اللہ نے ہمیں تفویض کر دی ہیں، اس سے مانگ لیا، ہم سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، چونکہ دینا اس نے ہی ہے، ہم وسیلے کی اس میں نہیں، کوئی آپ کو کسی جگہ کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ پھر کیا وجہ ہے محترم ناظرین و سامعین کہ اللہ کے لاریب کرام کو چھوڑ کے ہم یہ پیسوں کے لیے اپنی ایک مجلس سے 20 مجلسیں بک کرنے کی نیت سے مجلس پڑھنے والوں کی باتوں کو فوقیت دیتے ہیں اللہ کے کلام کے اوپر؟ ہم معصومین علیہ السلام کے کلام، سنت اور سیرت کے اوپر فوقیت دیتے ہیں اپنے پسندیدہ ماما پوش کو؟ ذرا سوچئے، ذرا نہیں بہت زیادہ سوچئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شفاعت کے اوپر ہم ایک مفصل ویڈیو بنائیں گے۔ بیماری کی وجہ سے، ناسازی صحت کی وجہ سے ویڈیوز کا سلسلہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے، ٹائمنگ کے حوالے سے بھی اور دنوں کے حوالے سے بھی کوئی پتہ نہیں ہے کل ویڈیو آئے یا اگلی ویڈیو اب 2 دن بعد آئے، چونکہ ایک ایسی تکلیف کا سامنا ہے آج کل بندہ ناچیز کو، جس کی بابت آپ سے بار بار دعا کی بھی التماس کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹھنا بولنا جو ہے وہ درد اتنی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کہ بیٹھنا بولنا تو دور کی بات ہے، لیٹنا، پانی کھانا پینا، یہ سب جو ہے دشوار ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس بابت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی دعاؤں میں یاد کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں شفاعت کے معاملے میں ہر چیز کو کھول کے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔